हालेलुया। अगर ये तालियां मेरे लिए हैं तो शायद काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप यीशु के लिए तालियां बजाना चाहते हैं तो ये काफ़ी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो आज के इस दिन के लिए जो खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा है। आमीन। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आमीन। बहुत से लोग अभी हमने सुना है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो इस दुनिया में आज नहीं है, और अगरचे हम उनसे बेहतर भी नहीं है, क्योंकि वो हमसे बेहतर हैं। वो इस दुनिया की मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से आज़ाद होकर चले गए हैं। और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और हम भी उनके साथ जाने वाले हैं, और इसलिए अब ज़्यादा देर नहीं है कि हम अपने अजीज़ों को फिर से मिलने वाले हैं। और ये हमारी उम्मीद, ये हमारी दुआ है कि हम खुदावंद के लोग होते हुए उसी के साथ हम जाएं और वही हमें अपने साथ लेकर जाए। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की सताइश हो। हमने बहुत खूबसूरत तरीके से खुदावंद की सताइश की है। आज इस बात पर आप ईमान रखते हैं? अगरचे हम यहाँ पर थोड़े से थे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं हम यहाँ कितने लोग हैं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया? आमीन। और मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे बहुत से लोग हैं और बहुत सी यहाँ पर खुदा की बेटे बेटियाँ मौजूद हैं और हम मिलकर खुदा की सताइश कर रहे हैं। और इसी तरह से हम हर रोज़, हर सुबह, हर शाम अपने खुदावंद की अपने घर में, अपने खुदा की हैकल में हर रोज़ इसी तरह से हम उसको, उसके जमाल को देख सकते हैं, उसकी कुव्वत को, उसकी कुदरत को, उसके कामों को देख सकते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। बेटी अनीला से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये बेटियां हेल्प करती हैं संडे स्कूल के लिए। खुदावंद का शुक्र हो। और हम चलते हैं इस बात की तरफ, खुदावंद के कलाम की तरफ। खुदावंद का कलाम, आज हम जो गीत गा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये सारे गीतों में वही बातें हैं जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। ऐसा लग रहा था हर बात इस कलाम से जुड़ी हुई है। और ये जो गीत हैं, ये इनकी सिलेक्शन तकरीबन 3-4 दिन पहले ही, हफ्ते के शुरू में ही अनिल कर लेते हैं और फिर वो हमें सेंड भी कर देते हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आज ही सारा कुछ आगे पीछे कलाम और ये सारा इबादत का जो सिलसिला है एक साथ जुड़ा हुआ है। और वो गीत गा कर मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दिल विच पा। ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक दुआ है एक खुदा के बंदे की जिन्होंने ये गीत लिखा है। और वो कहते हैं आसमानी रोटी मैनू खिला दे। आज कितने लोग हैं जो उस आसमानी रोटी को खाने के लिए, उस आसमानी रोटी को लेने के लिए आज इस वक्त यहाँ पर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आज मुझे आसमानी रोटी मिले, आज मैं उस रोटी से सैर हो सकूं, आज मैं उस रोटी से आसूदा हो सकूं। हालेलुया। क्या आप इस बात का यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं? आमीन। तो बड़े ध्यान से हम सुनेंगे, बड़े ध्यान से, क्योंकि जब खुदावंद का कलाम होता है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो हम नहीं होते। खुदावंद का कलाम, आपको पता है क्या लिखा हुआ है कि जब खुदा का कलाम पेश किया जाता है तो वो शख्स, चाहे वो खुदा का खादिम है, पास्टर है, मुझ जैसी लेडीज़ हैं, कोई भी खुदा का कलाम पेश करता है, वो खुद नहीं होता, बल्कि कौन बोल रहा होता है उसके लबों से? खुदावंद का रूह बोल रहा होता है। आमीन। आप ईमान रखते हैं? खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि आप कलाम पढ़ने वाले हैं और दुआ करने वाले हैं। खुदावंद का शुक्र हो। तो आज हम एक बात की तरफ ध्यान देते हैं खुदा से। जब हम दुआ करते हैं, जैसे कि आज भी हमने दुआ की, और बहुत सी दुआएं हम करते रहते हैं। बचपन से ही हम अपने बच्चों को दुआ करना सिखाते हैं। जब हम किसी घर में जाते हैं, अपने कलीसिया में, कलीसिया से बाहर, तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप दुआ करना सिखाते हैं। और कोई और दुआ नहीं तो आए हमारे बाप की दुआ। आपको कितने लोगों को ज़बानी याद है बचपन से? आमीन। सबको याद है, आए हमारे बाप की दुआ। हमें याद नहीं कि हम कितने बड़े थे जब से हमने ये दुआ सीख ली थी।
تو خداوند کا شکر ہو کہ ماں باپ ایسے ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی باتیں سکھاتے ہیں، دعا کرنا سکھاتے ہیں، خدا کی طرف لے کر آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ہم ہر روز اپنے گھر میں دعا کرتے تھے، اور شام کو بیٹھ کر جب ہم دعا کرتے تو آخر میں ایک روٹین سی بنی ہوئی تھی، آخر میں آئے ہمارے باپ کی دعا بھی ہم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ دعا سکھانی ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ ہر روز ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ ساتھ بولتے اور ہمارے ساتھ ساتھ بول بول کر انہوں نے وہ دعا سیکھ لی۔ اور میں بہت حیران ہوئی ایک دن جب میں نے آئلین کو سنا، آئیون کو سنا کہ وہ دونوں ہمارے ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں، اور میں بہت خوش ہوتی تھی کہ یہ بچوں کو ہمارے ساتھ دعا کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ اور میں آپ سب سے یہی التجا کروں گی، ریکویسٹ کروں گی، خداوند کے خادم بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں سبھی، کہ بچوں کو ہم اس راہ پر تربیت دیں، اس راہ پر لے کر جائیں جن پر ان کو جانا ہے، اور وہ بوڑھے ہو کر بھی اس سے نہ مڑیں گے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، اس کی مثال آپ خود ہیں، اس کی مثال ہم خود ہیں جو ماں باپ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب بچپن سے وہ سیکھتے آ رہے ہیں باتیں، آج تک ہم اس پر قائم ہیں اور اس سے کبھی نہیں مڑے۔ ہاللیلویہ! خداوند کے لیے آپ اپنے لیے بھی تالی بجا سکتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کی وہ باتیں، خداوند کا کلام ہمارے اندر بھی کام کرتا ہے، ہمارے اندر ہے۔ آمین۔ آئیے ہم چلتے ہیں خداوند کے کلام کی طرف۔ پہلا تواریخ اس کا 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت، یہ 2 آیات ہیں اور یہ بڑی قیمتی آیات ہیں، اور ان آیات میں ہمیں ایک شخص ملتا ہے جس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اس نے دعا کی اور کیا دعا کی، اور کیا اسے کچھ ملا جو کچھ اس نے مانگا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں پہلا تواریخ، جسے ہندی میں پہلا اتہاس کہتے ہیں اور انگلش میں فرسٹ کرونیکلز۔ پہلا تواریخ اس کا 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، اور یابیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا، اور جو کچھ اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یابیس کے بارے میں، جس کو انگلش میں جابیس کہتے ہیں۔ اس کی دعا بہت قیمتی ہے۔ شاید آپ نے پڑھی ہو اس دعا کو، آپ نے شاید بچپن سے کئی بار اس کو پڑھا ہو، اس میں سے گزرے ہوں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا شخص ہے، اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اس کا نام ایسا رکھ دیا کہ یہ تو ہے ہی غم کا مارا، یہ تو میرے لیے غم کا باعث بن گیا ہے۔ اور ہم مائیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ جب ایک اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ہم سب اس غم میں سے گزرتے ہیں، ہم سب اس دکھ میں سے گزرتے ہیں، لیکن اس کی ماں کا شاید کچھ زیادہ ہی غم تھا، تو اس نے اس کا نام ایسا رکھا کہ یابیس، یعنی غم کے ساتھ میں نے اس کو جنم دیا۔ لیکن اس کی جو اچھی باتیں ہیں ہم اس پر غور کرتے ہیں یابیس کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم 4 باب کی پہلی آیت میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے۔ سب سے پہلی بات پہلی آیت میں لکھا ہے، بنی یہودا یہ ہیں، اور اس کے بعد ان سب کی نام لکھے ہوئے ہیں نسل در نسل، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یابیس اسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اسی گھرانے میں پیدا ہوا۔ کون سے گھرانے میں؟ یہودا کے گھرانے میں۔ اور کون یہودا کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اور کوئی شخصیت؟
यीशु हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा बादशाह है, हमारा बादशाहों का बादशाह है, इसी घराने से, यहूदा के घराने से पैदा हुआ। और एक और शख्सियत भी है जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं, शायद वो भी आपको याद होगा, वो भी इसी घराने से ताल्लुक रखता था, दाऊद। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद नबी भी यहूदा के घराने से था। तो याबेस भी एक बहुत ही अच्छे घराने से, जिसका नाम यहूदा का घराना है, उस घराने से था। और इस घराने का मतलब ये है, इससे ये ताल्लुक रखता था, ये इस औलाद से था। जैसे कि हम एक मसीही घराने में पैदा हुए हैं, आप एक मसीही घराने में पैदा हुए हैं, और ये एक बड़ी ही कीमती बात है हम सब के लिए जब हम उस घराने में पैदा होते हैं जिसमें हमें मसीही तालीम दी जाती है, मसीही बातों को सिखाया जाता है। तो ये यहूदा के घराने से था, जिस घराने से दाऊद नबी और खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश हुई है। दूसरी बात, इसकी खुसूसियत हमें एक और मिलती है जो 9वीं आयत में लिखा हुआ है, और याबेस अपने भाइयों से क्या था? मुअज़्ज़ज़ था, अपने भाइयों से। यानी जितने भी यहूदा के घराने थे, पूरा इस्राएल का जो घराना था, उन सब में ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ शख्स था। कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं था ये। कभी कभी हम सोचते हैं वो पता नहीं ये क्या था, कैसा था, उसकी माँ भी बेचारी परेशान थी, लेकिन एक मुअज़्ज़ज़ शख्स था ये अपने सब भाइयों में। इसकी ये खूबी थी। इसके साथ साथ अगली बात हम देखते हैं कि ये एक दीनदार शख्स था। ना सिर्फ ये एक मुअज़्ज़ज़ था, शख्सियत इसकी मुअज़्ज़ज़ थी अपने सब भाइयों में, बल्कि इसके साथ साथ ये दीनदार शख्स था। हम इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि उसने दुआ की है। और दुआ करने वाले कौन होते हैं? जिनका ताल्लुक खुदा के साथ होता है। इसका ताल्लुक जाहिर है कि खुदा के साथ है, और एक दीनदार शख्स है, और इसीलिए वो दुआ करने वाला शख्स है। एक दीनदार शख्स है और उसके साथ साथ दुआ गो शख्स है। सिर्फ दीनदार होना ही काफ़ी नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं, शायद आप में से कुछ सोचते हो, सब नहीं, चलें जी बस सुबह उठे हैं, काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक दीनदार होना और साथ साथ दुआ गो होना बहुत ही ज़रूरी है। दुआ गो होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए कोई कैद नहीं है कि हम सिर्फ इतनी उम्र के हों तो हम दुआ गो होंगे, या हम शायद जब बड़े हो जाएं तब हम दुआ करने के लायक होंगे, या शायद हम जब हम अगर हमारी शादी हो जाए तब हम दुआ करना शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर एक की खिदमत है। ये मिनिस्ट्री हम में से हर एक के लिए है। छोटे बच्चों से लेके खुदा ने हम सबको ये मिनिस्ट्री दी है। हम दुआ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए। हर रोज़ हम खुदा के पास दुआ करने के लिए आ सकते हैं, और आना चाहिए हमें। और अगर कोई नहीं तो हमें अपने लिए भी दुआ की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हमें खुदा से मुलाकात करने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि जब हम दुआ करते हैं तो किससे बातें करते हैं? खुदा से बातें करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। इसलिए जो जान, जो ज़िंदगी इस दुनिया में आती है, उसका एक ताल्लुक खुदा के साथ होता है, और वो ताल्लुक उसी वक्त हमारा अच्छा ताल्लुक बनता है जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं। और उससे बातचीत का एक ही ज़रिया है, एक ही तरीका है। उसको आप फ़ोन करें, नंबर डायल करें, हेलो आई एम स्पीकिंग। वो कौन सा नंबर है जो आपको डायल करना है? वो कौन सा फ़ोन है जो आपको मिलाना है? और वो है दुआ। आमीन। वो हमारा फ़ोन ऐसा है, उसमें कभी आंसरिंग मशीन नहीं चलेगी कि आई एम बिजी, आई एम हेयर, आई एम नॉट अवेलेबल। हालेलुया। वो ऐसा फ़ोन है 24/7, आप कभी भी, दिन और रात, क्योंकि इस्राएल का मुहाफिज हमारा खुदा जो ना सोता है ना ऊँगता है, वो रात और दिन हमारी दुआओं पर कान लगाता है। वो हमारी दुआओं की तरफ झुका रहता है, वो सुनता है और वो देखता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी कब मेरे पास आते हैं। और ये उसी वक्त, उसी सूरत में मुमकिन है
جب ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہو، ہم دعا میں اس کے ساتھ جٹے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں کہ جب ہمیں کوئی مصیبت آئی تو دعا کے لیے چلے گئے، جب کوئی پریشانی آئی دعا میں جھک گئے۔ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ نومبر میں اور دسمبر میں تو ہم نے رو رو کے، آنسو بہا بہا کے، گڑ گڑا کر اسی جگہ پر، آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں اور اسی جگہ پر، کیونکہ یہ دعا گو کلیسیا ہے۔ اس بات کا آپ اقرار کرتے رہے ہیں اور ہم نے اپنی دعاؤں کا جواب اسی جگہ پر دیکھا ہے کہ خدا نے ہم سب کی دعاؤں کا کس طرح سے جواب دیا۔ کب؟ جب نومبر میں اور دسمبر میں ہم نے بہت ہی زیادہ دعائیں کی۔ آمین۔ لیکن اب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ دعا گو ہونا کتنا قیمتی بات ہے اور کتنی ضرورت ہے اس وقت ہمیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ایک دیندار شخص تھا، دعا گو شخص تھا، اپنے بھائیوں میں معزز تھا اور یہودا کے گھرانے سے تھا۔ اور اس سے بھی اگلی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے کہ اس نے 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی۔ کس سے دعا کی ہے؟ اسرائیل کے خدا سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسرائیل میں جس گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو اسرائیل کا گھرانہ ہے، 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جس کا میں ایک شخص ہوں، ایک معزز شخص ہوں، اور اسی گھرانے کے خدا سے جس سے وہ لوگ دعا کرتے تھے اسی سے اس نے دعا کی۔ لکھا ہے کہ اسرائیل کے خدا سے اس نے دعا کی، کیونکہ وہ جانتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے اس سے بہت دیر پہلے، ہم یابیس سے بہت دیر پہلے ہم دیکھتے ہیں، اسرائیل جس کا ابھی نام بھی نہیں رکھا گیا تھا، اس نے بھی بہت خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کو اسی وقت جواب دیا۔ ہاں جی، یعقوب نے، آمین، جیکب بھائی نے، جیکب نے، خدا ان کا شکر ہو۔ بہن مریم نے بتایا ہے جیکب کے لیے خدا کا شکر ہے کہ وہ جانتا تھا، اس کو اس کی ماں نے یہ بتا رکھا تھا، شاید اس کے فادر نے اس کو بتایا تھا، یا اس کو یہ کلام میں پڑھا ہوا تھا اس نے کہ ایک شخص تھا جس نے اسی وقت دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، اور اس نے کہا کہ تو مجھے برکت دے۔ اسی وقت اس کو برکت ملی۔ کتنے دنوں کے بعد برکت ملی ہے؟ اسی وقت صبح صبح کا وقت تھا، ابھی سورج بھی پورے طور پر نہیں نکلا تھا، اور وہ کشتی لڑ رہا تھا خدا کے ساتھ، اور خدا نے اس کی کشتی کا جواب دیا، اور یہ تھا یعقوب، اور اس نے سن رکھا تھا۔ اسی لیے اس کو معلوم تھا کہ اسرائیل کا خدا جواب دینے والا خدا ہے، صرف سننے والا ہی خدا نہیں ہے بلکہ وہ جواب دینے والا خدا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اسرائیل کے خدا سے کیا دعا کی۔ ہم بھی بہت سی ریکویسٹ کرتے ہیں، ابھی ہم نے بہت سی ریکویسٹ آلریڈی کی ہیں خدا سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پورا بھروسہ ہے، یقین ہے، ہم ہر روز صبح اٹھتے ہی ہماری کوئی نہ کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے۔ ہر روز ماں باپ ہوتے ہوئے، بچے ہوتے ہوئے، ہسبینڈ ہوتے ہوئے، وائف ہوتے ہوئے، کوئی نہ کوئی ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے جو ہم خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ لیکن اس نے اسرائیل کے خدا سے کیا دعا کی، کیا اس نے اپنی ریکویسٹ خدا کے سامنے رکھی ہے؟ پہلی بات اس نے کہی، آہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے۔ پہلی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، ایک آہ نکلتی ہے۔ آہ کس وقت نکلتی ہے؟ کبھی آپ نے تجربہ کیا کہ آہ نکلی ہو آپ کے اندر سے؟ دکھ میں، پریشانی میں آہ نکلتی، اور یہ ایک نیچرل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ چل تو تجھے میں دکھ دیتا ہوں تو آہ کر، نہیں، یا یہ ایک نیچرل ہے کہ جب ہم کسی دکھ میں ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی درد میں، ایسا درد ہمارے اندر ہوتا ہے جو ہمیں دکھ دے رہا ہوتا ہے، پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارے اندر سے جو جذبات کی صورت میں، ایک الفاظ کی صورت میں جو ہمارے سامنے آتی ہے بات، وہ ہے آہ، آہ نکلنا۔ اور اس آہ کا مطلب ہے دل سوز، شکستہ دلی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا شکستہ دلوں کی سنتا ہے،
خدا ان کی سنتا ہے. بہت بار ہم شکستہ دل ہو جاتے ہیں. بہت سی ہماری درخواستیں ہوتی ہیں جو ہم رو رو کر خدا کے آگے رکھتے ہیں. اور اسی طرح اس نے بھی ایک آہ کے ساتھ, ایک دکھ کے ساتھ, ایک شکستہ دلی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ خدا سے درخواست کی ہے. اور وہ کیا درخواست ہے کہ آہ تو مجھے واقعی برکت دے. جس طرح سے ایک دن یعقوب نے, جس کا نام بدل کر خدا نے کیا رکھ دیا تھا؟ اسرائیل رکھ دیا تھا. خدا نے کہا کہ آج سے تو یعقوب نہیں, تو دھوکے باز نہیں ہے, بلکہ تو اسرائیل ہے. اور اسی خدا سے, اسی نام سے, اسی کے نام سے جو یہ خدا کہلاتا ہے, اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کر رہا ہے. اور وہی دعا جو یعقوب نے خدا سے کی کہ تو مجھے برکت دے, اسی طرح سے اس نے بھی خدا سے دعا کی ہے کہ تو مجھے واقعی برکت دے. نہ صرف تو مجھے برکت دے, بلکہ ایک اور اس نے زور لگایا ہے اور خدا کو کہتا ہے کہ تو مجھے واقعی برکت دے, یعنی سچ مچ ایسا ہی کر, مجھے برکت دے. ہم بھی بہت بار برکت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. ایسے ہی ہمارے منہ پہ الفاظ, رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں, اوکے گاڈ بلیس یو, خدا آپ کو برکت دے, گاڈ بلیس یو. لیکن اس کے معنی, اس کی گہرائی کتنی ہے, اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. سو ہم اسرائیل کو, جو یعقوب کہلاتا تھا, جب اس کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے. ہماری کیسی بھی ناکامیاں ہوں, کیسی بھی کمزوریاں ہوں, خدا ان کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وہ اس کو یعقوب سے اسرائیل بنا دیتا ہے. ہمیں کیسا کر دیتا ہے؟ وہ یعقوب سے اسرائیل بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. اور اسی طرح اس شخص نے جب خدا سے دعا کی کہ مجھے برکت چاہیے, خدا نے اس کو برکت دی. اور اگلی بات جو اس نے کہی ہے, میری حدود کو بڑھا. میری حدود کو بڑھا. حدود کو بڑھانا, یا انگلش میں کہتے ہیں enlarge my territories. جو ہماری حدود ہے ان کو بڑھانا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے خدا, جو وہ یہ اس وقت التجا کر رہا ہے, جو آہ اس کے دل سے نکلی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ اے میرے خدا, تو مجھے اس قدر مجھے دے, اس قدر مجھے برکت دے کہ جو کچھ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں مجھے وہ افراط سے ملے, مجھے وہ کسی چیز کی کمی نہ ہو. داؤد نبی اپنے 23 زبور میں, جو ہمیں وہ بھی بچپن سے زبانی یاد ہے, اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے, امی ابو نے یہ بچپن میں ہمیں سکھایا تھا اور ہمیں ابھی تک یاد ہے. 23 زبور کی وہ پہلی آیت میں ہی کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے. کیوں؟ مجھے کمی نہ ہوگی, کبھی بھی کسی چیز کی کمی مجھے نہ ہوگی. اور یہی درخواست یہ خدا کا بندہ یابیس کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا, تو مجھ میں کسی چیز کی بھی کمی نہ ہو. ہم بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ خداوند, جب آپ کام پر جا رہے ہوتے ہیں, جب آپ جاب پر جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی یہ دعا ہوتی کہ خداوند آج میں جاب پر جا رہا ہوں, خداوند آج میں کام پر جا رہا ہوں, اور مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو. خداوند مجھے اتنی برکت دے, خداوند آج مجھے اتنا کچھ ملے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو. آمین. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خداوند نے آپ کو ضرور برکت دی ہے اور ضرور خوشحالی بخشتا ہے خداوند. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے, یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں, کہ چور نہیں آتا چرانے, ہلاک کرنے اور مار ڈالنے کے لیے. ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن وہ ابلیس ہے, جو چرانے کے لیے, مار ڈالنے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے ہماری زندگی میں آتا ہے, ہر روز آتا ہے. لیکن اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مجھے بہت 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 پسند ہے, اور میں اس سے بہت خوش ہوتی ہوں. اور وہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا, لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور تھوڑی سی پالیں, کثرت کی زندگی. اور وہ کثرت کی زندگی کیا ہے؟ بہت ساری زندگی جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. ایسی زندگی خداوند یسوع مسیح ہمیں آفر کرتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں, ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور یہی درخواست یابیس نے کی ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے یسوع نے اپنی جان دی ہے, اپنا خون بہایا ہے, اور ہمیں وہ چیزیں کیوں نہ دے گا.
آمین. جب ہم اس سے مانگتے ہیں, جب ہم اس سے درخواست کرتے ہیں, تو بات یہی ہے کہ ہمیں مانگنا ہے, ہمیں اس سے درخواست کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہر روز لپٹے رہنا. صرف مانگنے کے لیے ہی نہیں. کبھی کبھی بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں دعا میں؟ دعا کر رہے ہیں, مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, مجھے وہ دے دے, اور 3-4 چیزوں کی جو لسٹ ہوتی ہے نا بچوں کی, آمین آمین, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, اور مجھے وہ دے دے, آمین. یہ دعا نہیں ہے. دعا ایک ریلیشن شپ ہے, جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. خدا کے ساتھ ہمارا کیسا ریلیشن ہے؟ کبھی کبھی ہم دعا کر رہے ہیں یا صرف اپنی تکلیف, پریشانی یا کچھ مانگنے کے لیے ہی ہم دعا کر رہے ہیں, آمین. لیکن یابیس نے خدا سے یہ دعا کی ہے کہ تو میری حدود کو بڑھا. اور وہ کون سی حدود ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قربت خدا کے ساتھ بڑھے, اور زیادہ میں خدا کے ساتھ, اور زیادہ میری فیلوشپ بڑھے, اور زیادہ میری اس قدر حدود خدا کے ساتھ بڑھتی جائیں کہ پھر میں ایک جگہ پر قائم نہ رہوں, بلکہ میری حدود بڑھتی چلی جائیں. پھر مجھے اگر کلیسیا میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے, میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. اگر مجھے کہیں باہر بھیجا جائے, اگر مجھے ایونجلسٹ بنایا جائے, اگر مجھے کوئی خدا کا خادم بنایا جائے, اگر مجھے کوئی بھی کام, کوائر کا کام دیا گیا ہے, اگر مجھے کوئی یہاں تک کہ جوتیاں اٹھانے کا بھی کام دیا گیا ہے, کوئی بھی کام میرے ذمہ لگایا گیا ہے, تو میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں, کیونکہ میری قربت ایسی ہوگی, کیونکہ میری نزدیکی ایسی ہوگی, کیونکہ میری بات چیت ایسی ہوگی, اور میں اتنا خداوند کے قریب ہو جاؤں گا کہ مجھے کوئی بھی چیز خداوند کی قربت سے دور نہیں کرے گی. اور میں اس حدود میں آ جاؤں گا کہ میں اب وہ کام کروں گا جو خداوند کی قربت میں رہ کر سکوں. اور خداوند یہی چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے, چاہے ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم اس کے لیے ہر روز تیار ہوں. اور ابھی جیسا میں بہت حیران ہوئی آج دوپہر کو, جیسا ابھی خداوند کے خادم نے بتایا, پاسٹر جی نے بتایا, کہ جو انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ خدا کا کلام پیش کرنا ہے, تو میں حیران ہو گئی. اور میں پوچھی جی مجھے, تو وہ کہنے لگے اگر تمہاری تیاری نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے, مجھے کہہ دو. لیکن مجھے خداوند کا شکر ہے, خداوند کے روح نے مجھ سے یہ کہا کہ نہ نہیں کرنی ہے. جب بھی ہمیں خدا کا کلام سنانے کے لیے تیار رہنا, کیونکہ یہ ہم نہیں ہیں بلکہ خدا کا روح ہے. اور آج آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں, چاہے ہم تعداد میں تھوڑے ہیں, چاہے ہم تعداد میں بہت سے ہیں, لیکن خداوند آپ سب سے بات کر رہا ہے. جتنے آن لائن سن رہے ہیں, خداوند آپ سے بات کر رہا ہے. اور خداوند یہ چاہتا ہے ہم اس کی نزدیکی میں آئیں, اس کی قربت میں آئیں, تاکہ ہمارا ایک تعلق خدا کے ساتھ ساتھ بنتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے. اور پھر ہم چاہے کوئی بھی کام ہو, خداوند کے گھر میں یا گھر سے باہر, اپنے گھر میں یا باہر کہیں بھی ہوں, ہم اس کا کام کرنے کے لیے تیار رہے. بشارت کے کام میں, منادی کے کام میں, خدا کے کلام کے کام میں کسی بھی طرح سے ہم کمزور نہ ہوں, پیچھے نہ ہٹیں, بلکہ اپنی حدود کو بڑھاتے چلے جائیں. آمین آمین. ایک اور بات اس نے یہاں پر کہی ہے کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. خداوند کا ہاتھ, خداوند کا ہاتھ مجھ پر ہو. خداوند کا ہاتھ بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خداوند کا ہاتھ بہت ہی زوراور ہے. ہم یہاں پر جب گیت گاتے ہیں وہ ہماری جنگ لڑتا ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت بات خدا کے کلام میں لکھی, اور اس پہ بھی گیت ایک بنا ہے کہ وہ ہمیں انگلیوں سے ہی جنگ کے لڑنا سکھاتا ہے. ہماری انگلیوں کو بھی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم جنگ کرنا سیکھیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب تک ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا تو ہم وہ جنگ کرنا کہاں سے سیکھیں گے؟ کس طرح لڑنا سیکھیں گے؟ کوئی ڈانگیں, سوٹے یا تلواریں یا برچھے یا بھالے لے کر نہیں. وہ یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. اس کلام کے مطابق ہم نے لڑنا ہے ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اور وہ ساری طاقتیں, وہ تاریکی کی فوجیں, ان سے ہماری لڑائی ہے, کیونکہ ہماری لڑائی خون اور گوشت کی نہیں ہے. اس لیے ہمیں دعا میں مضبوط ہونا ہے. میری یہ دعا ہے کہ ہم سب
جتنے یہاں پر موجود ہیں, جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں, ہم سب اتنے مضبوط ہو جائیں دعا میں, خدا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہ سکے. آمین. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آمین. اور خداوند کا ہاتھ زبور 118 میں اس کی 15 آیت میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے. کن کے گھروں میں؟ کن کے خیموں میں؟ صادقوں کے خیموں میں. صادقوں کے خیموں میں. اگر میں پوچھوں کیا آپ سب صادق ہیں؟ آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ واقعی صادق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے, خوشخبری میں آپ کو یہ دیتی ہوں, آپ سب صادق ہیں جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, جو خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں, جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. ہم سب صادق ہیں, ہم سب مبارک ہیں. اور لکھا ہے کہ صادقوں کے خیموں میں, ان کے گھروں میں, ان کی جگہوں پر کیا ہے؟ شادمانی ہے, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. ہمارے گھروں میں اگر سوگ بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن تو بھی خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ تسلی دیتا ہے. اور وہی ہے جو ہمیں ایسی تسلی دیتا ہے جو ہماری شادمانی بن کر ہمارے اندر سے باہر آتی ہے اور ہم دوسروں کو تسلی دے سکتے ہیں. اور شادمانی ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے, ہمارے نہ صرف ان گھروں میں جس میں ہم رہتے ہیں جو لکڑی کے پتھر کے بنے ہوئے گھر ہیں, بلکہ ان خیموں میں بھی. یہ بھی ہمارا ایک خیمہ ہے, ہمارا گھر ہے. اور لکھا ہے کہ صادقوں کے خیموں میں کیا ہے؟ شادمانی ہے اور نجات کی راگنی ہے. نجات کی راگنی صرف وہی نجات کی راگنی گا سکتے ہیں, اس راگ کو وہی گا سکتے ہیں جن کی زندگی میں نجات آ چکی ہے, جنہوں نے خداوند کو قبول کر لیا ہے اور جنہوں نے خداوند کی نجات کا ایکسپیرینس کر لیا ہے. آمین. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے. اگر آپ کے خیمے میں, اگر آپ کے گھر میں نجات کی شادمانی ہے, خوشیاں ہیں, راگنیاں چھیڑی جاتی ہیں, دن اور رات آپ کے گھر میں زبور گائے جاتے ہیں, وہ زبور نہیں جو آپ ٹی وی پر لگا کر سن رہے ہیں. بہت بار میں سنتی ہوں بہن بھائی, بہت خوشی کی بات ہے, اچھی بات ہے, ہم ٹی وی پر لگا دیتے ہیں وہ زبور, اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, کچن میں کام کر رہے ہیں اور گھر میں کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ زبور لگے ہوئے ہیں. میں اس زبور کی بات نہیں کر رہی, میں اس زبور کی, اس راگنی کی, اس شادمانی کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے, آپ کے دل سے نکلتی ہے. اور وہ راگنی جو خداوند کو خوش کرتی ہے, اس کا آؤٹ کم کیا ہے کہ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے. اس وقت جب آپ اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کی راگنیاں گا رہے ہوتے ہیں, تو خداوند آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس وقت اگر کوئی شیطانی قوت, اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہے, آپ کے گھر میں حملہ کرنا چاہ رہی ہے, آپ کے بچوں پر حملہ کرنا چاہ رہی ہے, آپ کے خاوند پر, آپ کی وائف پر, کسی بھی طرح سے کوئی حملہ کرنے کی تیاری میں ہے یا کچھ ایسا کرنے والی ہے, تو خداوند آپ کے لیے دلاوری کرتا ہے اور خداوند کا دہنا ہاتھ اس کو پکڑ لیتا ہے اور آپ کے لیے جنگ لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اب وہ آپ کے لیے جنگ لڑتا ہے, لیکن اس وقت جب آپ کے اندر سے نجات کی راگنی نکل رہی ہوگی, جب آپ کے گھر سے, آپ کے خیمے میں سے شادمانی کی آوازیں گونج رہی ہوں گی, اور ہم جب خداوند کو مبارک کہہ رہے ہوں گے, ہمیں نہیں معلوم کہ خداوند کس طرح کام کر جائے اور کیسا کام کرے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند کا دہنا ہاتھ, خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے, خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے. آپ مل کر میرے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے. اس وقت جب ہمارے اندر شادمانی ہوگی, ہمارے اندر نجات کی راگنی ہوگی. ہاللیلویا. اسی لیے اس نے یہ دعا کی ہے کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے کوئی بینک بیلنس نہیں چاہیے, گاڑی نہیں چاہیے, بنگلہ نہیں چاہیے. اس نے کیا درخواست کی ہے کہ مجھے تو تیرا ہاتھ چاہیے, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو, تو مجھے سب کچھ مل گیا, پھر مجھے کسی چیز کی
कमी ना होगी। पतरस के खत में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है पस, और ये बहुत से लोगों ने ज़बानी याद की होती है, पस खुदा के कवी हाथ के नीचे, वही दाहिना हाथ जो दिलावरी करता है, पतरस कहता है कवी हाथ के नीचे, पस खुदा के कवी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो। क्यों? किस लिए? हर रोज उसके आगे फिरौतनी करें, हर रोज उसके आगे आजिज़ी करें। क्यों? ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात। पतरस का ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप में से भी बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि जब हम उसके कवी हाथ के नीचे, खुदा के हाथ के नीचे जब हम आ जाते हैं और फिरौतनी करते हैं, आजिज़ी करते हैं, तो तब खुदा हमें उठाता है, सर बुलंद करता है। आमीन। और इसका एक्सपीरियंस दाऊद ने किया। इसी बात का एक्सपीरियंस बहुत से नबियों ने किया जो कुछ भी ना थे, भेड़ बकरियां चराने वाले थे, लेकिन खुदा ने उनके लिए एक तख्त तैयार करके रखा हुआ था। वहाँ से खुदा ने उसको लिया और तख्त पर बिठाया। हम भी उन्हीं में से हैं जो कुछ भी ना थे। शायद हम कुछ भी ना थे, लेकिन यीशु ने हमसे वादा किया है, और आज उसने हमें अपनी कौम बनाया है, अपने लोग बनाया है, और उसने हमें घूरे से उठाकर अपने साथ तख्त पर बिठाया है। हम सब कहाँ पर बैठे हुए हैं? आप कुर्सियों पर, इस जगह पर तो बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी एक और जगह पर भी नशिस्त मौजूद है। वहां पर भी आप बैठे हुए हैं एक ही वक्त में। आप यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे ही जगह, एक और जगह पर आप बैठे हुए हैं, इसी लम्हे, इसी वक्त में। कहाँ पर बैठे हुए हैं? खुदा बाप के साथ, यीशु के साथ हम तख्त पर बैठे हुए हैं। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है। और इसी तरह से खुदा हमें सर बुलंद करता है जब हम उसके आगे आजिज़ होते हैं, जब हम उसके आगे नमर करते हैं, जब हम उसके आगे झुक जाते हैं, तो वो हमें उठाकर कहता है, आए मेरे प्यारे बेटे, आए मेरी प्यारी बेटी, मेरे साथ आकर बैठ, मैंने तेरे लिए ये जगह रखी है। और खुदावंद हमें सर बुलंद करता है। हालेलुया! इसके बाद चौथी बात जो उसने कही है, और ये बहुत ही कीमती बात है और हम सब के लिए भी, और तू मुझे बदी से बचाए, और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। आपको पता है, इस दुनिया में हम रहते हुए हर रोज़ कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कमी, कमज़ोरी, कोई परेशानी, कोई बदी हमसे वाक़ई हो जाती है। खुदा का बंदा दाऊद ही हमें सिखाता है कि खुदा से कहता है कि तू मेरे मुंह पर क्या कर दे? दरबान बिठा दे। मेरे मुंह पर दरबान बिठा दे। हम भी ये दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद कोई ऐसी बदी, कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि जो बात, कोई गंदी बात जो तुम्हारे मुंह से निकलेगी, उसका क्या होगा आप जानते हैं, आपने सुना हुआ है, राइट? तो इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम बदी से बचे रहें। लेकिन इसने जो दुआ की है वो बदी, ताकि तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। बदी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गम का बायस होती ही है। बदी एक ऐसी चीज़ है, आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, पर मैंने ज़रूर किया है। अगर मेरे दिल में किसी के लिए कोई गुस्सा, कोई बात ऐसी हो जाती है, थोड़ी ही देर के बाद मुझे एहसास होने लगता है और मुझे बहुत गम महसूस होता है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है, या ये मुझसे ऐसा क्यों हुआ है। कभी कभी मुंह से कोई बात निकल जाती है और बाद में इस चीज़ का एहसास, फौरी एहसास होता है, और हम उसको अपने गम का बायस समझते हैं। शायद आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया हो ऐसा, सचमुच ऐसा होता है। इसने ये दरख्वास्त की है कि तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। खुदाम के कलाम में लिखा है, सब ने गुनाह किया, हम तो सब गुनहगार हैं, हम सब कमज़ोर हैं। और खुदाम यीशु मसीह ने हमें
जो हम आए हमारे बाप की दुआ जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, उसी में मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हमें आजमाइश में ना ला, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, बदी से बचा। और इंग्लिश में भी हम इसको जब पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा कहता है, खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि deliver us from evil, not let us into temptation, हमें आजमाइश में, हमें टेम्पटेशन में जाने से तू बचा, क्योंकि हर रोज़ हम उस किसी ना किसी टेम्पटेशन में, किसी ना किसी आजमाइश में फंस जाते हैं, और वो दुश्मन, वो शैतान हमें फंसा कर ही रहता है। लेकिन खुशी की बात यह है, हमारे खुदावंद ने हमें ये सिखाई है ताकि हम हर रोज़ इस बात के लिए दुआ करें, और बचपन से ही अपने बच्चों को भी हम ये सिखाते हैं कि हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। और इसके साथ साथ उस वक्त यीशु का लहू नहीं बहा था। हम देखते हैं कि उस वक्त जब याबेज ये दुआ कर रहा है, उस वक्त यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी थी, लेकिन आज हम सब के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। शायद उसने कुर्बानी चढ़ाई हो, शायद वो कुछ बकरा या छतरा या कबूतर या कुछ ऐसा लेकर गया हो खुदा की हुजूरी में कि ताकि मैं अपनी बदी के बदले, अब जो मुझसे गलती कसूर होता है उसके बदले खुदा से मुआफ़ी मांग सकूं, और वो लेकर गया हो। लेकिन हम सब की खातिर, मेरे लिए और आपके लिए, हमारे यीशु ने अपनी जान दी है ताकि हमें उस बदी से बचाए रखे, ताकि हम जब भी उसके खून को लेते हैं, उसके खून को पुकारते हैं कि खुदा उनका लहू आज भी हमारे लिए मुअस्सर है और वो काम करता है, और वो कहता है कि हमारे सारे गुनाहों को धोने में, हमारी सारी नाराज़गी को पाक करने में एक ही चीज़ है, और वो है यीशु मसीह का लहू, खुदा बाप का लहू, जो हमें हर रोज़ पाक करता है, हमें साफ करता है। और जो खुशी की बात है वो ये है, जो आखिरी बात उसने कही है, और ये आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और लिखा है, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। और मेरी यही दुआ है, और एक खुदा की खादिमा होते हुए और अपने लिए भी, हम सब के लिए यही दुआ है कि खुदा हमें ऐसी तैयारी दे कि हम हर रोज़ अपने बाप के साथ ऐसा रिश्ता कायम करें कि कोई बदी हमारे अंदर ना हो, और अगर कोई बदी हमारे अंदर आए, कोई कमज़ोरी आए, हर रोज़ हम उससे दुआ करें, उसके साथ रिलेशनशिप रखें, और हमें वो जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें देने के लिए तैयार हो, ताकि आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। जो कुछ जैसे लिखा है कि याबेज ने मांगा खुदा ने उसको बख्शा, खुदा ने उसको दिया, हम अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं कि जो कुछ मैंने मांगा खुदा ने मुझे बख्शा, खुदा ने मुझे दिया। और आज मैं आप सब के साथ मिलकर यही दुआ करना चाहती हूँ, जिस बात के लिए आप शायद 6 साल से दुआ कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप डेस्परेटली दुआ कर रहे हैं, खुदा से मांग रहे हैं, खुदा से, आज एक बार फिर खुदा का कलाम हमें ये हिम्मत दिलाता है, हमें ये हौसला दिलाता है, हमें ये कुव्वत दिलाता है कि जो कुछ हमने मांगा, जो कुछ मैंने मांगा खुदा ने बख्शा। इसी ईमान को, इसी प्रॉमिस को, इसी बात को आज हम अपने घर लेकर जाएं, अपनी ज़िंदगी में लेकर जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, इस कलाम के वसीले से, और इस कलाम को सुनने के वसीले से, और इस कलाम के काम करने के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।